قائم مملکت خداداد پاکستان آج شدید عدم برداشت کا شکار ہے، اور جب کسی معاشرے سے صبر و تحمل، حلم و بردباری، برداشت، عفو و درگزر جیسے اوصاف ناپید ہونا شروع ہو جائیں تو وہاں درندگی، لا قانونیت، ظلم و ستم اور بہیمیت کا راج ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد اپنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں قانون کے رکھوالے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں تو کہیں قانون کے محافظ قانون شکنی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں مجرم کے لیے خود عوام سزا تجویز کر کے خود جرم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں احتجاج کے نام پر لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے۔ کہیں غیرت کے نام پر بے قصور جانوں کا قتل ہے، کہیں جائیداد کے تنازع پر خونی رشتہ داروں میں خونی تصادم ہے۔ چار سو بے چینی، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں نظر دوڑائیں ہوش اڑا دینے والے واقعات کا تسلسل ہے۔ مسجدیں، امام بارگاہیں، مذہبی عبادت گاہیں، مزارات اولیاء، علمی درسگاہیں، کچھ بھی تو محفوظ نہیں۔ تقریباً ہر شخص عدم برداشت کی کیفیت سے دوچار اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، لاٹھی چارج، ٹارگٹ کلنگ، یہ سب عدم برداشت کا شاخسانہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ معاشرے میں تیزی سے پھیلتے ہوئے عدم برداشت کے مناظر آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ آج ہم جو اذیت ناک زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو اس وقت آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھی ہے۔ ہمارے رویوں میں برداشت کا مادہ نہیں رہا۔ ہم ایک ایسا آتش فشاں بن گئے ہیں جس کا لاوا ہر وقت پھٹنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق قتل و غارت کے بڑے بڑے واقعات معمولی تکرار اور گلی محلوں میں ہونے والے چھوٹے موٹے جھگڑوں سے شروع ہوتے ہیں، جو بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر یہ وحشی پن کسی بھی انسان کی زندگی کا خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ فیصل آباد میں رکن پنجاب اسمبلی کے بھائی کو ٹریفک وارڈن نے غلط پارکنگ کی وجہ سے روکا تو انہوں نے اسے بھرپور تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی وردی تک پھاڑ دی۔ وکلا کے ہتھے کوئی چڑھ جائے تو وہ اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا منہ بھی کالا کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ عوام کے ہاتھوں میں کوئی مجرم لگ جائے تو وہ اس کی درگت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ بعض واقعات تو ایسے بھی ہوئے ناظرین محترم کہ جس میں ڈاکوؤں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کبھی کوئی نہتہ پولیس اہلکار عوام کے ہاتھ لگ جائے تو عوام اس کا حلیہ بگاڑنے میں ایک لمحے یا ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتے، اور پولیس کے ہاتھوں شہریوں کا حشر نشر تو خیر معمول کی بات ہے۔ پانی نہ آئے تو ہم سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، بجلی نہ آئے تو واپڈا اور KSC کے دفتر کو جلا دیتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جائے تو بس ڈرائیور کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں، ٹرک کو آگ لگا دیتے ہیں، سڑکوں پر ٹائر جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کام قانون کے کرنے کے ہیں وہ ہم خود ہی انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ساسوں سے نند سے اپنی بھابھی کا وجود برداشت نہیں ہوتا، یعنی ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی، نند بھابھی کو برداشت نہیں کرتی۔ گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ
ساس نے اپنی بہو کو جلا کر مار ڈالا، اور اس کی معاونت جو ہے اس کے شوہر نے بھی کی، اس کی نند نے بھی کی، گھر والوں نے بھی کی. وہ جلتی رہی، وہ تماشا دیکھتے رہے. کسی کی کامیابی ہضم نہ ہو، کوئی اگر عروج پر جا رہا ہے، کامیابی کی منزلوں پر رواں دوا ہے، تو اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے سے ہم گریز نہیں کرتے. یہاں بھی برداشت نہیں ہے. اب خود کریٹ کرتے ہیں چیزیں، خود بیٹھ کر بناتے ہیں چیزیں. تین معاملات ضرور اس کے ساتھ لگائیں گے. کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اس کے علاوہ مالی معاملات لگا دیے جائیں گے، یا یہ تو سارا سب ایسے ہی ہے جی، ڈھکوسلا ہے، سب ایسے ہی آدمی ہے، یہ چھوڑیں جی. یہ کسی کی کامیابی، اللہ جسے عزت دے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہو رہا ہے. فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی، لاقانونیت، یہ سب عدم برداشت کی کوکھ سے پھوٹی ہے. معزز حلقے تک مجھے کہنے دیجئے کہ عدم برداشت کی وبا سے محفوظ نہیں. معزز حلقے، ہر کوئی اپنی سوچ کو دوسرے کی سوچ پر تھوپنا چاہتا ہے، امپوزیشن ہے، مسلط کرنا چاہتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ مان لیا جائے، اور اصرار ہے کہ کسی بھی معاملے پر جو رائے جناب کی ہو بس اسے درست مان لیا جائے. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو کفر کا سرٹیفکیٹ تیار ہے، جس پر کسی بھی وقت دستخط ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ کافر ہو گئے. اور کفر کا سرٹیفکیٹ تو چلیے، اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی پر کفر کی تہمت لگائے وہ پلٹ کر اسی پر آتی ہے. لیکن یہاں تو واجب القتل تک کہہ دیا جاتا ہے، کہہ کیا دیا جاتا ہے بلکہ کر بھی دیا جاتا ہے. تو کسی کو غدار ہم قرار دے دیتے ہیں. ابھی پرویز مشرف صاحب کے کیس میں غدار بہت آرام سے کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، آئین توڑا، قانون توڑا، لیکن آپ غدار کا لفظ جو بڑا شدید لفظ ہے، بہت ہی دل کو جا کے لگتا ہے، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا. یہود و نصارہ کا ایجنٹ بہت عام سی بات ہے. یہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ نصارہ کا ایجنٹ، یہ مجھے لگتا ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ. ہاں، انڈیا، یہود و نصارہ، یہ ہے، لازمی ہے. ایک دوسرے کی مخالفت میں ہم شہر تو کیا جناب، در و دیوار تک کو رنگین کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نعرے لکھتے ہیں کہ بس وہ آپ پڑھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مسجدوں، امام بارگاہیں، مندر، گرجا گھر، اقلیتوں کی عبادت گاہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ہم آگ لگا دیتے ہیں. اپنی مسجدوں کو نہیں چھوڑتے ہم. اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تو ہم کیا حفاظت کریں گے، جو کہ ہمیں کرنے کا حکم ہے. ہم اپنی مسجدیں نہیں چھوڑتے. ہماری مسجدوں مسلکوں میں بڑھ گئی ہیں. یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں، یہاں نماز نہیں پڑھوں گا میں بھائی، یہ تو فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہاں نہیں جاتا میں. اور اگر چلے بھی جائیں گے تو اس مسلک کے لوگ برداشت نہیں کریں گے ان کے نماز کے طریقے کو دیکھ کر، حالانکہ نماز تو ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا والا ہے یا دوسرے والا ہے. تو نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ ہاتھ پاؤں قابو میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مومن کی صفت بیان فرمائی ہے، اس میں انہی دو باتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. تو آج اس اہم ترین موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے زحمت دی ہے سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ، جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ ادارہ تبلیغ جعفریہ پاکستان، وکیل حضرت آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی، جناب علامہ عباس مہدی تراوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ. گرامی، الحمدللہ. سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، شاہد اشرف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے، مگر ہمارے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا لاہور میں 7,500 فیملیز کے ساتھ، جو کہ ایڈن ہاؤسنگ کے مالک ڈاکٹر امجد صاحب نے کیا ہے. اس میگا فراڈ کے خلاف نہ کوئی میڈیا ہماری بات سننے کو تیار ہے، نہ عدلیہ، نہ نیب. آپ بتائیں کہ ہم کتنا برداشت کریں کہ ہم اپنی ساری جمع پونجی لٹا چکے ہیں. ہم
ہمارے ساتھ بیوائیں ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, یتیم ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کی رقوم جمع کر کے انویسٹ کر دی. ہم سب برباد ہو گئے ڈاکٹر صاحب. آپ اب بتائیں کہ یہ ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, یہ راہ یا موساد کے ایجنٹ نہیں ہیں, مگر یہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کتنی برداشت کریں ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ نے درست فرمایا. آپ نے تمام متعلقہ اداروں تک اپنی آواز پہنچا دی. آپ نے جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایف آئی آر درج کرائی ان کے خلاف؟ ڈاکٹر صاحب ان کے خلاف 350 کیسز ہیں عدالتوں میں, چھوٹی بڑی عدالتوں میں. تو دیکھیں نا, اب کیسز ہیں نا, تو اب آپ کیسز کا فیصلہ ہونے دیں. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا ہی مطلب یہ ہے کہ صبر سے ان کیسز کا فیصلوں کا نتائج کا انتظار کیجئے, اور آپ حق پر ہیں تو آپ کا حق آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس بنیاد پر باہر نکل آئیں, لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, آگ لگانا شروع کر دیں, املاک کو نقصان پہنچائیں. یہ رویے انسانی رویے نہیں ہوتے, اس میں جنونیت اور وحشی پن نظر آنے لگتا ہے. مفتی صاحب, عدم برداشت, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, ہم کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بالکل آپ نے درست مرض کی نشاندہی کی. یہ وہ معاشرہ ہے جس میں آج ہم جی رہے ہیں, قطعاً وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد مدینہ طیبہ میں رکھی یا مکہ معظمہ میں رکھی. ہم جو مسلمان ہیں, اقبال نے بڑی پیاری ہمارے جو ہے وہ ترجمانی کی ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جی ہاں, ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں اور ہماری شانیں بھی بڑی خاص ہیں. ایک تو وہ وقت تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسے وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہہ کر وہ پھول کھلایا جس کی مہک پوری دنیا میں پہنچ گئی کہ یار یہ تو اتنا اچھا معاشرہ ہے, بیٹیوں کو عزت دیتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی لیکن اسلام نے عزت دی, ماں بنایا, بہن بنایا. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں باپ کو عزت دی, بیٹے کو عزت دی. اور آج یہ وہی معاشرہ ہے جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں. میرے سامنے احیاء العلوم الدین امام محمد غزالی علیہ الرحمہ کی ہے, تو فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشئی شخص کو پکڑا. نشئی جو ہوتا ہے یہ بھی معاشرے کے لیے بڑا ایک عجیب سا مطلب جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو سزا دینا چاہیے کہ میں اس کو بند کروں. اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تھے گالیاں دینا شروع کر دی. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. جب اس لانتی نے یہ کام کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اسے تو اور سزا دیجئے. کہا اب جو سزا دوں گا اس میں میرے اپنے ذاتی غصے کا عمل دخل آ گیا, اور مجھے اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی, اس لیے میں اسے سزا نہیں دے رہا. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ایک شخص کو قتل کرنے لگے اسلام کے لیے, اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھوک دیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیچھے ہوئے, کہا اب نہیں ماروں گا, اب میرا ذاتی غصہ. یہ آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو ذاتی, یہ اسلام کے لیے تو نہیں ہو رہا. یہ کوئی جائیداد کے جس طرح آپ نے اور جس طرح مطلب ڈاکومنٹری میں ہمیں بتایا, یہ جتنا ہو رہا ہے یہ ذاتیات پر ہو رہا ہے, مال کی حویث میں ہو رہا ہے, جائیداد کی حویث میں ہو رہا ہے, ذاتی غصہ نکالا جا رہا ہے. اس میں دو چیزیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے. اگر معاشرے میں انصاف ہوتا تو لوگوں کو اپنے اپنے حقوق مل رہے ہوتے. جیسا بھی کال میں بھی بتایا کہ ہم کیا کریں, ہم کب تک برداشت کریں. یہ کیا کریں گے بیچارے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے زیور بھی دے دیے, سب کچھ دے دیا, تو کیا ہوگا. اب کیا ہے کہ وہ لوگ اوپر پیسے دے کے بچ جائیں گے. اچھا, یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ یہ آپ نے جو صحیح جگہ نفس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ چونکہ انصاف نہیں ہے. اگر انصاف مل جائے تو شاید 70% تو عدم برداشت خود ہی ختم ہو جائے, کیونکہ پھر لوگ عدالتوں سے رجوع کریں گے, فوری طور پہ انصاف ملے گا. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عامر صاحب, میرا سوال دونوں حضرات, یہ جو مولانا آزاد بیٹھے ہوئے ان سے ہے, کراچی سے کال کر رہا ہوں. مذہبی حوالے سے جو حالات خراب کرنے کی وجوہات جو میں دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے علماء حضرات بیٹھے ہوئے, یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, ہماری قومی اسمبلی سے زیادہ اختیارات عوام سے رابطے کے ان کے پاس ہیں. اور اگر یہ لوگ ممبر رسول کا استعمال صحیح کریں اور قرآن اور حدیث کو لے کر کے چلیں, اس سے نہ کہ جو دوسروں کی کتابیں اور اپنے حوالے وغیرہ
کیونکہ ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے زیادہ تر علماء جو ہے اللہ کے رسول کی بات سے ہٹ کر کے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، جو اختلافات کا باعث بن جاتے ہیں کیونکہ عام پبلک ایک علماء کے احترام کی وجہ سے اس کے سامنے تو ذکر نہیں کرتا، لیکن پیچھے ہٹ کر کے کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی تو بات کرتے یہ لوگ نہیں ہیں، حوالے دوسرے اللہ اور ایک اور چیز کہ لوگوں کے اندر ایک ایسا ووس ہو گیا، ہر ایک بندے کی دل آج کل کے دور میں خواہش ہے وہ ایک مولوی کے پاس جائے اور اپنے گھر کا مسئلہ، گھر کی پریشانیوں کا اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کرنا چاہتا ہے. لیکن دین کے حوالے سے ہمارے علماء نے کیسا ماحول لوگوں نے مذہبی حوالوں نے کر دیا ہے کہ ایک بندہ خوفزدہ کس مولوی کے پاس جاؤں، کس کی سنوں، ہر ایک کی اپنی ایک دھن ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت اہم باتیں آپ نے کی ہیں اور ان کے جوابات ہم دونوں علماء کرام سے لیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.